مکہ سے ہجرت 5 سال گزر چکے تھے اور اسی دوران مسلمان دن بدن مضبوط ہو رہے تھے۔ ٹریڈ روٹ ٹو سیریا مسلمانوں کے قبضے میں تھا۔ غزوہ بدر فتح اور احد کی جنگ میں بچاؤ نے مسلمانوں کو ایک ریجنل پاور یعنی علاقائی طاقت بنا دیا تھا۔ مدینہ اور اس کے ارد گرد کے علاقے مکمل طور پر مسلمانوں کے قبضے میں آ چکے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ مکہ کی اکانومی کا راستہ 5 سال سے کٹ چکا تھا۔ مکہ کا سردار ابو سفیان ایک ایسے موقع کی تلاش میں تھا کہ وہ مکمل طور پر مسلمانوں سے نجات حاصل کر سکے۔ اسی دوران مدینہ سے نکالے گئے 2 یہودی قبائل بنو نذیر اور بنو قینقاع ابو سفیان کے پاس آئے اور مسلمانوں کے خلاف ایک مشترکہ حملے کی تجویز دی۔ ان قبائل کو معاہدے کی خلاف ورزی کی وجہ سے مدینہ سے نکالا گیا تھا اور وہ خیبر کے علاقے میں جا کر آباد ہو چکے تھے۔ ان کا مقصد تھا کہ وہ مدینہ سے مسلمانوں کو ختم کر اپنی زمینیں واپس حاصل کر لیں۔ یعنی قریش اور یہودی قبائل کا مقصد ایک ہی تھا، اس لیے وہ اکٹھے ہو گئے۔ جیسے جیسے یہ سازش آگے بڑھی تو اور بھی عرب قبائل اس اتحاد میں شامل ہو گئے اور یوں عرب کے مختلف قبائل مل کر ایک فوج بن گئی جسے عربی میں احزاب کہا جاتا ہے، اور اس لیے اس جنگ کو جنگ احزاب یعنی جنگ خندق کہا جاتا ہے۔ عرب کی ہسٹری میں ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ بہت سارے قبائل مل کر کسی کے خلاف نکلے ہوں۔ یہ مسلمانوں کے لیے بہت خطرناک تھا کیونکہ اب وہ پورے عرب کی فوج کے سامنے کھڑے ہوئے۔ قریش نے 4000 کی فوج تیار کی اور نورن قبیلہ غطفان انہوں نے 3000 کی فوج بھیجی اور دیگر قبائل مل کر کل تعداد 10,000 ہو چکے تھی۔ 10,000 پتہ ہے 10,000 کتنے ہوتے ہیں؟ اس وقت مدینہ کی آبادی کل ملا کر بھی بچے بوڑھے عورتیں سب ملا کر بھی ٹوٹل 10,000 نہیں تھی۔ ابو سفیان کا پلان یہ تھا کہ قریش ساؤتھ سے اور غطفان نورتھ سے آگے بڑھیں گے اور یوں وہ مل کر مدینہ پر حملہ کریں گے۔ جب مسلمانوں کی بات پتہ چلی تو انہوں نے فوری طور پر مسجد نبوی میں ایک ایمرجنسی میٹنگ بلا لی تاکہ ڈیفینسو اسٹریٹجی اختیار کر لی جائے۔ کسی کے پاس بھی کوئی کلیئر راستہ نہ تھا، تبھی سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ کیوں نہ ایک خندق کھودی جائے۔ کیونکہ ان کا تعلق فارس سے تھا تو اس لیے ان کو ٹرینچ وار جو خندقیں کھود کے لڑی جاتی ہیں ان کا تجربہ تھا، جو کہ مسلمانوں کو نہ تھا۔ مدینہ 3 طرف سے پہاڑوں سے گھرا ہوا تھا اور صرف شمال یا نارتھ کی طرف سے حملہ ممکن تھا، اس لیے نارتھ کی طرف ٹرینچ کھودنے کا فیصلہ کیا گیا۔ مسلمانوں کے پاس صرف 1 ہفتہ تھا اور اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام صحابہ خندق کی کھدائی میں مصروف ہو گئے۔ سخت گرمی، بھوک اور تھکن کے باوجود مسلمانوں نے دن رات کام کیا۔ آخرکار ایک 6 کلومیٹر لمبی خندق وقت پر تیار ہو گئی۔ جب ابو سفیان کی فوج مدینہ پہنچی تو وہ خندق دیکھ کر رک گئے اور یوں دشمن نے خندق کے ساتھ محاصرہ شروع کر دیا۔ مسلمان بھی خندق کے پیچھے اپنے پوزیشن پر آ گئے اور یوں دفاع کی تیاری کرنے لگے۔ مدینہ کی تمام عورتوں اور بچوں کو مضبوط قلعوں اور عمارتوں میں محفوظ کر دیا گیا۔ مدینہ کے ساؤتھ میں ایک آخری یہودی قبیلہ بنو قریظہ جس کا مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ تھا، شروع میں تو وہ نیوٹرل رہا لیکن بعد میں دشمن کے بہکاوے میں آ کر وہ ان کے ساتھ مل گیا۔ اب مسلمان دونوں سائڈ سے خطرے میں تھے، باہر سے قریش اور اندر سے بنو قریظہ۔ ایک موقع پر دشمن کے 2 جاسوس ایک ایسے قلعے پر چڑھنے کی کوشش کی جہاں عورتیں محفوظ تھیں، تو ان میں سے ایک عورت نے جاسوس کو قتل کر دیا اور یوں دشمن کو لگا کہ یہ سارے قلعے محفوظ ہیں، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس تھی، اور اس غلط فہمی کا فائدہ مسلمانوں کو ہوا اور بنو قریظہ نے حملہ مؤخر کر دیا۔ مسلمانوں نے فوری طور پر ایکشن لیا اور غزو کرنے والی ٹیمیں تشکیل دیں اور مدینہ کی عورتوں کو تلوار سنبھالنے کی تجویز دی۔ ٹرینچ پر محاصرہ جاری رہا اور روزانہ تیر اندازی ہوتی۔ کبھی کبھار دشمن ٹرینچ یعنی خندق پار کرنے میں کامیاب ہو جاتا لیکن فوراً قتل کر دیا جاتا۔ ان سخت حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کے اتحاد کو توڑنے کی کوشش کی۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ غطفان کو آفر دی کہ اگر وہ واپس چلے جائیں گے تو انہیں مسلمانوں کی آمدنی کا 1/4 حصہ دیا جائے گا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا جو کہ سیکرٹلی مسلمان ہو چکے تھے۔ وہ دشمن کے قبائل میں بہت ریسپیکٹڈ تھے۔ انہوں نے قریش، بنو قریظہ اور دیگر قبائل کے درمیان مسٹرسٹ پیدا کر دیا۔ بنو قریظہ نے قریش سے مطالبہ کیا کہ اگر وہ واقعی اٹیک کرنا چاہتے ہیں تو کچھ لوگ ہوسٹیج کے طور پر دیں، لیکن قریش نے انکار کر دیا اور یوں
اتحاد میں درار آ گئی۔ 5 ہفتے گزر چکے تھے۔ گرمی، بھوک اور تھکن نے دشمن کو بھی کمزور کر دیا تھا۔ پھر ایک رات خطرناک طوفان آیا اور تیز ہواؤں نے دشمن کے ٹینٹ اور کھانے پینے کا سامان سب تباہ کر دیا۔ مسلمان ایک قریبی پہاڑ پر تھے جہاں وہ محفوظ تھے، لیکن دشمن کے ٹینٹس ٹوٹ چکے تھے۔ اتحاد تو پہلے ٹوٹ چکا تھا اور اب سامان کی تباہی دیکھ کر ابو سفیان نے محاصرہ توڑنے کا فیصلہ کیا۔ اگلی صبح جب مسلمان سو کر اٹھے تو انہیں خوشخبری ملی کہ ابو سفیان ہار مان چکا۔ پورے عرب کو شکست دینے کے بعد مسلمانوں کا نقصان صرف 5 افراد۔ قریش کا عزت و وقار ختم ہو چکا تھا اور اب ان کی تجارت بھی ختم ہو چکی تھی، اور اب جزیرہ عرب پر ایک نئی طاقت ابھر رہی تھی اور وہ تھی اسلام۔ سبسکرائب